نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی شعار بنو، نیک کام کرو اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرو۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد پہ فرض ہے، اور عورت جو حیض و نفاس سے پاک ہو۔ روزہ 30 دن کا کبھی ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر صحت مند آدمی روزہ رکھے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ کچھ عذر ہے، یعنی آدمی سفر کرنا چاہتا ہے یا بیمار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ جب بیماری اچھی ہو جائے یا آدمی سفر سے واپس گھر آ جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کر لے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی معمولی بخار ہو یا پیٹ میں درد ہلکا ہو جائے تو فوراً روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے کی صحیح وجہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ کن بیماریوں میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا شریعت آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر جو دین کو سمجھتا ہو، شریعت کو سمجھتا ہو اور اللہ کے احکام پر اس کی گہری نظر ہو، ایسا ڈاکٹر اگر آپ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، آپ اور بیمار پڑ جائیں گے، بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب تک وہ مرض لاحق رہے، جب تک وہ آدمی بیمار رہے، ان روزوں کی قضا کرے، روزہ چھوڑ دے ان دنوں میں، اور جب وہ بیماری صحیح ہو جائے اس کی تو ان روزوں کی قضا کرے، روزہ رکھ لے۔ اور سفر کتنے کلومیٹر کا آپ سفر کریں گے تو شرعی طور پر آپ مسافر ہوں گے، تو اس کے لیے شریعت نے جو پیمانہ اور حد مقرر کیا ہے وہ 92 کلومیٹر ہے۔ 92 کلومیٹر کا آپ اگر سفر کر رہے ہیں، اتنی دوری کے لیے آپ نکل چکے ہیں گھر سے، تو آپ مسافر ہیں، اور ایسے عالم میں آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں، اور اگر رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آئیے، آپ نے روزے کے بارے میں سمجھا، تو روزہ رکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں
کہ سحری بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو۔ آج کل عوام میں یہ بیماری بالکل پھیل چکی ہے کہ رات 12-1 بجے تک یہ جاگتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور پھر نہ سحری کرتے ہیں نہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر ویسے ہی صبح روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس طرح روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور ایسے طریقے کو اللہ کے پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے جو احکام ہے، ان کے جو مکمل طریقہ ہے، ان طریقے سے روزہ رکھیں اور سحری کریں، سحری کے بعد ہی آپ روزہ رکھیں۔ اب روزہ آپ نے دن بھر رکھ لیا، رات میں تراویح ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے تراویح کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکلیہ نافذ فرمایا، اور 20 رکعت تراویح ہماری شریعت میں محمود اور بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں، اور رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اب اس سال تراویح کا مسئلہ کیا ہوگا؟ چونکہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ مرض پھیل گیا ہے کرونا کی صورت میں، اور انتظامیہ نے منع کیا ہے کہ آپ بھیڑ نہ لگائیں، بھیڑ کا حصہ نہ بنیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ 5 سے 7 آدمی مسجد میں تراویح کی جماعت قائم کر لیں تو پورے محلے والے بری الذمہ ہو جائیں گے، محلے والوں کو تراویح کی جماعت ترک کرنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا، اور اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز اگر جماعت ممکن ہو سکے تو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اگر جماعت سے پڑھانے والا کوئی آدمی آپ کے پاس موجود نہ ہو جو تراویح کی نماز کی امامت کر سکے، جماعت کرا سکے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ تنہا تنہا اپنے اپنے گھروں میں 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں۔ اور اس میں اگر گھر میں خواتین ہو، وہ بار بار فون آتا ہے کہ حضرت کیا گھر میں ہم لوگ جو مستورات ہیں بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، تو کیا ہم لوگ ان کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل، اگر سارے لوگ محرم ہوں اور تراویح جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو عورتیں جماعت میں گھر میں پیچھے کی صف میں کھڑی ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں آپ حضرات بالکل کسی طرح بھی کسر نفسی اور کسی طرح بھی آپ ذہنی خلجان میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سک رہے ہیں۔ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہوگا جماعت چھوڑنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھرپور امید رکھیں کہ اگر گھر میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت سے یا تنہا تنہا پڑھی تو آپ کو وہی ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، جو آپ کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے سے ملتا، چونکہ یہ شرعی عذر ہے، اور اس میں آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہی تراویح کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ حضرات کو رمضان کا نور عطا فرمائے، رب ذوالجلال روزے کی مکمل رب ذوالجلال آپ کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل آپ حضرات کی حفاظت فرمائے۔ اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں کو نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی دینی مسائل ہو جسے سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو، یا آپ حضرات کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہوں، تو اس میں میرا نمبر دیا ہوا ہے رابطے کا، آپ حضرات رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ دین کو سمجھیں
اور لوگوں تک اس میسیج کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔